امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، شیرف میسیلیسی۔ سب کچھ کیلچ خاندان کے استنبول منتقل ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ استنبول جانا زلیخا کا سب سے بڑا خواب ہے۔ زلیخا اور اس کے شوہر حسن کے 2 بیٹے ہیں۔ ان کا پہلا بچہ یگت ایک شرارتی، نیک نظر، ویمنائزر اور طاقتور آدمی ہے۔ ان کا دوسرا بیٹا امیر اپنے بھائی کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایک پرسکون، محنتی آدمی ہے اور جب خواتین کی بات آتی ہے تو وہ ڈرپوک اور شرمیلا ہوتا ہے۔ قانون کی فیکلٹی مکمل کرنے کے بعد امیر نے استنبول میں اپنی لازمی انٹرنشپ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لڑائی دادا بصری کی موت کا سبب بنی۔ اس کی موت کے نتیجے میں پورے خاندان کو وراثت ملتی ہے اور وہ استنبول چلا جاتا ہے۔ نمبر 8، معصومیت۔ معصومیت 2 بچوں کی شادی شدہ ماں بہار کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جس کی زندگی اس کی 19 سالہ بیٹی کے ایک غلط آدمی سے محبت کرنے کے بعد یکسر بدل جاتی ہے۔ اس کی بیٹی ایلا کی پہلی محبت اس کی عمر کا کالج کا طالب علم نہیں ہے، بلکہ اس کے والد کا 35 سالہ باس ہے جو کسی اور سے شادی کرنے والا ہے۔ بہار، جو اپنی بیٹی کو اس غلط رشتے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کچھ بھی ہوگا اسے روک نہیں سکتی، چاہے جو کچھ بھی کر لے۔ ایلا کی 19ویں سالگرہ کی تقریب کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بہار اور اس کے خاندان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ نمبر 7، یابانی۔ یابانی علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتا ہے، جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروپ نے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی، بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 6، سین کارکاپیمی۔ ایدا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 5، اشک وی سزا۔ یاسمین ایک 25 سالہ لڑکی ہے جو ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتی ہے۔ وہ محمد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ان کی شادی سے ایک ہفتہ قبل اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منگیتر اسے اپنے بہترین دوست کے ساتھ دھوکہ دے رہی ہے۔ اس دھوکہ دہی کے بعد وہ محبت، شادی اور معصومیت پر اپنا یقین کھو دیتی ہے اور فوراً بودرم چلی جاتی ہے جہاں اس کی ماں رہتی ہے۔ بودرم میں یاسمین نائٹ پب جاتی ہے اور اتفاق سے وہ سواش سے ملتی ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ وہ ایک رات ساتھ گزارتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی یاسمین بغیر کسی ٹریک بلکہ صرف ایک ہاتھ چھوڑے غائب ہو جاتی ہے، اور نائٹ اسٹینڈ، جو زیادہ پیار کی امید کا آغاز ہے، یاسمین اور سواش دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ نمبر 4، قزلجک شربتی۔ قزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتا ہے جو ایک متقی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی
تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فزلجک شربتی مثالی دعا میں طاقتور ارتقاء کی کھوج کرتی ہے۔ جب اسے یونیورسٹی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ملتی ہے جس کے عقائد اس کی والدہ کیول جم سے متصادم ہوتے ہیں، ایک غیر متوقع پریگنینسی دعا کی زندگی کے منصوبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مختلف دنیا کے بنیادی 2 خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 309 اونور، جسے اس کے دادا کی چھوڑی ہوئی وراثت حاصل کرنے اور کمپنی کا سربراہ بننے کے لیے شادی کرنا ہوگی اور بچے پیدا کرنا ہوں گے۔ اپنی والدہ کی درخواست پر وہ ایک ڈیٹ پر چلا جاتا ہے۔ لالے اسی جگہ پر ہے جہاں اس کی ماں نے اسے ڈیٹ پر بھیجا تھا۔ لالے اور اونور، جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مختلف غلط فہمیوں کے نتیجے پر ایک ہی میز پر بیٹھتے ہیں۔ یہ غلطی ایک بڑے تعجب کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2 اشک منطق انتقام۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ برسوں بعد اذان کا چہرہ ہر اخبار، میگزین اور نیوز شو پر چڑھا ہوا ہے۔ اس کی سوشل میڈیا ایپ نے اذان کو بے حد امیر، ایک ٹیک سیلیبریٹی اور ترکی کے سب سے زیادہ اہل بیچلر میں سے ایک بنا دیا ہے۔ نمبر 1 سیاہ بیاض اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزرتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے، جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت میں کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں، جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔